الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین و آسمان پیدا کی ہے اور اس میں ایک اپنا نظام قائم دائم کیا ہوا ہے جس میں تغیرات، تبدیلات اور کونی قوانین الہیہ ربانیہ کے ماتحت اس میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، اسی طرح سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، خزاں آتا ہے۔ اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، لڑکپن میں جاتا ہے، نوجوان بنتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا سے چل بستا ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے بلاد میں، ہمارے ملکوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے۔ اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا عبرت کا مقام ہے اور کیا اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موسم میں بھی ہمارے لیے بہت ساری ایسی آیات، ساطعات، پروفز اور ایویڈنس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ مخلوقات پر تدبر، تأمل، تفکر کرنے کے لیے۔ اب سردی کی سائنسی حقائق جو بھی ہوں، لیکن ہمیں احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سردی ہے یہ اور جو در حقیقت جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالت النار، جہنم نے اللہ سے کہا ربی، اے میرے اللہ، اکل بعضی بعضا، میرے بعض نے اپنے بعض حصے کو کھا لیا ہے یا کھا رہا ہے، فأذن لی ان اتنفس، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی ایک سانس لینے کی مجھے اجازت دیجئے میرے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو اجازت دی کہ وہ 2 بار سانس لے سکتا ہے۔ نفس فی الشتاء، شتاء میں، سردیوں میں ایک سانس لینا، اور وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، اور سردیوں میں، گرمیوں میں ایک سانس لینا۔ فما وجدتم من برد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم لوگ سردی اور ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہو، در حقیقت وہ کیا ہے، وہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمہریر فمن نفسی جہنم، تو وہ شیطان کی جو سانس ہے اس کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے۔ وما وجدتم من حر فمن نفس جہنم، اور جو تم لوگ گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کے سانسوں میں سے ایک سانس ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سردی اور گرمی در حقیقت اور اصل میں اس کی وجہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ اس وجہ سے سردی اور گرمی کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، یعنی ہم لوگ اپنے سردی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند اور بہت زیادہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ سردی کے بارے میں بھی کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی جو ادب کا قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنا تبدل، تغیر، غور و فکر کرنے کا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، نہ کہ ہم نارملائزیشن میں چلے جائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ تعالیٰ دن کو لاتا ہے پھر رات کو لاتا ہے، رات کو لاتا ہے پھر دن کو لاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے عبرت والی چیز ہے، عبرت کا سامان ہے۔ اور اسی طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کا وقت آنا ہے، رات اور جو دن ہے وہ لمبی ہو یا چھوٹی ہو، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ادب ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر پر رضا، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر تسلیم، شکر، الحمدللہ کہنا ہے، نہ کہ ہم غصے میں آئیں اور ہم بڑے اللہ کو کوسیں، نعوذ باللہ اللہ سے شکوہ کریں۔
تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ان سردیوں کے الگ میڈیکل فوائد ہیں جس کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے ورنہ لمبی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ عین ممکن ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی وہ آپ کے لیے نفع بخش ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ کبھی کبھی انسان وہ یعنی اس کے اوپر وہ بیتتی ہے جو وہ پسند نہیں کرتا لیکن اس میں اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کبھی اس چیز سے محبت اور پسند کرتا ہے جو اس کے لیے شر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تدبر، تفکر، غور و فکر، تأمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔